اچھا، تو میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ چونکہ جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ سوشل سائنس جو ہے بالکل غلط بنیادوں پہ قائم ہے، تو ہمارے سامنے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ اس کو صحیح بنیادوں پہ قائم کر دیں. یعنی تنقید کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہم کوئی اس کا آلٹرنیٹیو نہیں دکھلائیں. تو آلٹرنیٹیو ہم دکھلا سکتے ہیں، اور یہی میں کرنا چاہ رہا ہوں. اس میں بات یہی ہے کہ صرف یعنی جب سائنس کی صحیح سمجھ ہمیں ہوگی تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ صرف لوکل ٹروتھس ہوتے ہیں، اپراکسیمیٹ ہوتے ہیں، اور وہ اپنے کانٹیکسٹ کے اندر ویلڈ ہوتے ہیں. اور یعنی اگر کوئی چیز اکنامک تھیوری ہے جو انگلینڈ میں 18th سینچری میں چلتی ہے تو وہ انڈیا میں 19th سینچری میں نہیں چلے گی. اور اگر اسی طرح سے یعنی ہر تھیوری جو ہے وہ اپنے وقت کی مناسبت سے ہوتی ہے. تو اب اتفاق ایسا ہے کہ اچھا خاصا ساری اکانومیز کا سٹرکچر بہت سملر ہو گیا ہے اب، خصوصاً یعنی بیسیکلی یہ کیپٹلسٹ ماڈل آف اکانومی جو ہے وہ ساری دنیا ہی میں رائج ہو گیا ہے، مگر پھر بھی کافی فرق ہے. تو اب ہم کینزین تھیوری اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یعنی جو اگر سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی کینزین تھیوری جو ہے یا تو وہ ویلڈ ہے تو پھر وہ ہمارے لیے مفید ہے کیونکہ وہ یہاں بھی چلے گی، یا وہ نہیں ویلڈ ہے تو پھر اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ. تو جو ماڈرن اکانومسٹس ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں. کروگمین ہے جیسے نوبل پرائز ونر، اس سے کسی نے کہا کہ بھائی تم کہہ رہے ہو کینز تمہیں کیا پتہ کینز کا. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہاں واقعی میں نے کینز تو نہیں پڑھا ہے مگر میں تو ایک تھیوری کو دیکھتا ہوں کہ اگر وہ چلتی ہے تو بہت اچھی ہے، اور نہیں چلتی ہے یہ کہ کینز نے ایکچولی کیا تھا یہ تو تاریخی بحث ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ابھی کون سی والی چلنے والی تھیوری، ویدر اٹس ویلڈ اور ناٹ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایوری تھیوریز کی ویلیڈیٹی صرف اپنے میدان میں، اپنے ٹائم میں، اپنی پلیس میں جج کی جا سکتی ہے. تو اب اتفاق ایسا ہے کہ کینزین تھیوری میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو جنرلائز ہوتے ہیں جیسے، تو وہ اس کو اسٹڈی کرنے سے ہمیں فائدہ ہے، مگر فائدہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم کینزین تھیوری کو لیں گے اور اس کو پاکستان میں اپلائی کر دیں گے، دیٹ از امپاسبل. مگر ہم کینز کے سوچنے کا طریقہ دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس کے زمانے میں وہ کتنا کارآمد رہا، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کس حد تک وہ کنڈیشنز ہماری کنڈیشن سے میچ کرتی ہیں، کہاں پہ نہیں میچ کرتی ہیں. تو یعنی یہ کام کافی پیچیدہ ہے. تو یعنی اگر کسی کو اکانومسٹ بننا ہے تو پھر اس کو بہت ساری اسٹڈی کرنی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ ایک دو ویریبلز لگایا اس کو فٹ کر دیا تو ہم اکانومسٹ بن جائیں گے. تو یہ میرا طریقہ جو ہے وہ بہت دقت طلب ہے، محنت والا ہے. تو یہ میں نے سٹارٹ کیا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اکنامک تھیوری کا، میکرو اکنامک تھیوری کا ایک ٹیکسٹ بک لکھوں جو 21st سینچری کے لیے ہو. تو اس میں پھر ساری چیزیں نئی بنیاد سے ہوں گی. مگر ہم یعنی ہسٹری سے سبق سیکھتے ہیں، اور کینز بھی تقریباً اسی حالات میں آیا تھا کہ اس کی ایک اسٹیبلشڈ وے آف تھنکنگ تھا اس زمانے میں کلاسیکل اکنامکس کا، اور وہ اس کی دھجیاں اڑ گئیں جب گریٹ ڈپریشن ہوا. کیونکہ گریٹ ڈپریشن میں جو ایونٹس ہے وہ کسی کے سمجھ میں نہیں آئے، انکلوڈنگ کینز نے بھی 1926 میں کہا تھا کہ اب ہم لوگ ایک مستقل پراسپیرٹی کے پلیٹو تک پہنچ گئے، اور اب اس کے بعد جو ہے وہ اب اکانومی میں کوئی ڈاؤن ٹرن نہیں ہوگا. تو جب گریٹ ڈپریشن ہوا تو وہ بھی حیران رہ گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو اس نے کہا کہ پھر اس نے سوچنا شروع کیا. تو اس نے کیا سوچا، اس کے کیا حالات تھے. تو اب یہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو فیکٹس ہیں وہ بائی دیم سیلوز دے کی ناٹ بی انڈرسٹوڈ. یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ پازیٹیوسٹ نے بتلایا ہے کہ فیکٹس آر آبجیکٹیو اینڈ آؤٹ دیئر. تو جو ہمارے خیالات ہیں وہ سبجیکٹیو ہیں. تو یہ بات اب بہت مشہور اتنی ہو گئی کہ لوگ اس کو یعنی
یہ نہیں سمجھتے کہ ایک بہت گہرا فلسفہ ہے اس کے پیچھے، بلکہ اس کو کوئی بین بات سمجھتے ہیں کہ بھئی فیکٹس آر فیکٹس اور اوپینینز آر اوپینینز. دس از ناٹ ٹرو. فیکٹس اور اوپینینز دونوں آپس میں بہت یعنی قریبی تعلق ہے ان کا. خیر یہ بات ابھی اور وضاحت سے ہم بعد میں بتلائیں گے. تو کینز نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ مشکل اپنی نئی تھیوریز کی فارمولیشن میں یہ نہیں ہوئی کہ نئی تھیوریز مشکل ہیں، بلکہ نئی تھیوریز آسان ہیں. یہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں. جو سب سے مشکل ہوئی وہ یہ کہ اپنے پرانے خیالات جو ہیں ان سے اسکیپ کرنے میں، کیونکہ وہ اور یہی بات ہے جو اس وقت میں بتلا رہا ہوں. جو نئی باتیں میں بتلا رہا ہوں بہت آسان ہیں. جو پرانی باتیں جو آپ کو سکھلائی گئی ہیں وہ سب اتنی غلط ہیں اور سب اس کے راستے میں رکاوٹ ہیں. تو اس کو صفائی جو کرنا ہے نا، ان لرننگ، یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے. لرننگ ہے وہ بہت آسان ہے. تو کینز جو نئی باتوں تک پہنچا وہ اکانومسٹ کو سمجھ ہی میں نہیں آئی. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ. اس نے ریولیوشن میں بہت ساری باتیں کہیں جو اس نے ریولیوشنری تھیں، اور مگر اس وقت کے اکانومسٹ کو بھی نہیں سمجھ میں آئی، آج بھی اکانومسٹ کو نہیں سمجھ میں آئی. اس کا یہ کہنا تھا کہ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ انوالنٹری ہوتا ہے، اور آج کل کے اکانومسٹ اس کو نہیں مانتے. اور اس کا یہ کہنا تھا کہ ایکویلیبریم بھی میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے. اس بات کو بھی اکانومسٹ نہیں سمجھے. تو جو اسٹینڈرڈ انٹرپریٹیشن آف کینز ہے وہ ہے کینزین ISLM ماڈل. یہ ہکس اور سیمولسن نے ڈیولپ کیا، اور ہکس اور سیمولسن ایک طرح سے یعنی ایک سٹیپنگ سٹون تھے. انہوں نے کینز کی جو خطرناک باتیں تھیں وہ سب سٹیریلائز کر دیں اور اس کی ایک ایسی شکل میں لیا جو تقریباً کلاسیکل سے ملتی جلتی تھی. تو اس کو انہوں نے سٹیریلائز کر دیا اس کے جو، اور وہ یعنی اس میں ایک بات تو آ گئی ہے کینز کی، مگر بہت سی باتیں نہیں آئی ہیں. تو آج جو میتھڈالوجی چل رہی ہے وہ لائنل رابنز نے بنائی تھی. اسکیئرسٹی ڈیفینیشن اسی نے دیا تھا، اور یہ ایکسیومیٹک ڈیفینیشن جو ہے یہ اسی زمانے سے چل رہا ہے، جس میں یہ یوٹیلٹی تھیوری ہوتی ہے، فرم تھیوری پیور میتھمیٹیکل تھیوری ہے، اور اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں. تو چونکہ یہ ایکسیومیٹک ڈیڈکٹیو تھیوری ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ یعنی مشاہدے سے کوئی واسطہ ہی نہیں. وی اسٹارٹ بائی سم تھنگ وچ از آبویس اینڈ دین وی یوز لاجک ٹو ڈیڈیوس تھیورمس. تو کبھی ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم نے پائتھاگورین تھیورم لیا، اب کوئی آدمی کہے کہ میں نے ٹرائنگل ڈرا کیا، اس میں جو ہے وہ سائڈ نہیں ایڈ کرتی ہیں، تو کیا ہم جا کے ناپ کے دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں گے، کیونکہ یہ ایکسیومیٹک ڈیڈکٹیو میتھڈ سے جو رزلٹ نکلتی ہے وہ پرفیکٹ ہوتی ہے. اس کا کوئی انکار نہیں. ہم کہیں گے کہ یہ تم نے غلط بنایا ہے یا غلط میجر کیا. اسی طرح سے اکانومسٹ کو کہتا ہے کہ آپ کی تھیوری غلط ہے تو وہ اس کا کوئی لفٹ نہیں کراتے ہیں. چنانچہ ابھی وہ اس نے کہا ہے، جو اسے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل لوگوں پہ انکشافات ہو رہے ہیں کہ ہماری تھیوریز جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. ایک اور رومر، بہت مشہور اکانومسٹ ہے، اس نے کہا کہ اکانومسٹ کی جو ڈس ریگارڈ فار دا فیکٹس ہے وہ ایسی حیرت انگیز انتہا تک پہنچا ہوا ہے کہ اس کو پوسٹ ماڈرن کہنا کافی نہیں ہے. پوسٹ ماڈرن جو ہے ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر ریالٹی سے انکار کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ پوسٹ ریئل کہنا چاہیے اس کو، یعنی ریالٹی کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے. تو جو کینز کافی ساری انسائٹس تک پہنچا تھا وہ اکانومسٹ تک پہنچی ہی نہیں. یعنی جو ایک ڈسٹارٹڈ شکل میں ہکس نے، سیمولسن نے اس کی تھیوری کے کچھ حصہ تھوڑا سا پہنچا دیا، مگر بہت بڑی بڑی چیزیں جو اس نے اس وقت ڈسکور کی، کیونکہ ہمارے سامنے حالات وہی ہیں. یعنی جو گلوبل فائنینشیل کرائسس ہوئی ہے اس نے اسی طرح سے اکانومسٹ کو سرپرائز کیا جس طرح سے گریٹ ڈپریشن نے اس زمانے میں کیا تھا. رابرٹ لوکس جو کہ فیمس، اس نے کہا تھا کہ ہم نے، اور صرف وہ نہیں تھا، بہت سارے لوگوں نے،
ہم نے جو بیسک اکنامک پرابلم تھا بزنس سائیکل کا اس کو حل کر دیا ہے. اب کوئی ریسیشن آنے والا نہیں ہے، کیونکہ پہلے اکانومسٹ کو اکانومی نہیں سمجھ میں آئی تھی، مگر اب ہم کو سمجھ میں آ گئی ہے اور اب ہم ریسیشن نہیں ہونے دیں گے. تو صورتحال آج کل وہی ہیں، تو اسی لیے وہ کینز کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ہسٹری جو ہے وہ یعنی چینجز بھی ہوئے ہیں، اور ہر چیز کو یعنی ہم کینز کی تھیوری کو اس کینز کے زمانے ہی میں اسٹڈی کریں گے، کہ تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اس سے کون سی چیز ہے جو ہمارے زمانے کے لیے لی جا سکتی ہے. اور یہ ایک غلط فہمی ہے میجر، کہ ہم کینز کو میتھمیٹیکل ایکویشنز میں ڈال دیں اور پھر اس تھیوری کو اسٹڈی کریں ایز اف اٹ از اے یونیورسل انویرینٹ سائنٹیفک لا. یہی طریقہ ہے جو اختیار کیا گیا ہے آج کل کی اکانومکس ٹیکسٹ بک میں، اور یہ طریقہ غلط ہے. یہ بنیادی بات ہے جو میں بتلا رہا ہوں آپ کو، کہ تھیوریز جو ہیں، یعنی یہ بنیادی بات ہے، یہ فرق ہے کہ تھیوریز میکرو کی جو رومر میں ہے اور وہ اس میں ہے، یہ اس طرح سے میکرو نہیں پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ تھیوری کو وہ اس چیز کے ساتھ جدا نہیں کر سکتے جس چیز کو سمجھنے کے لیے آئی ہے. تو یہ کروشل بات ہے جو یہاں پوائنٹ 8 میں لکھا گیا ہے کہ تھیوری کیا چیز، کس چیز کو کہتے ہیں. تو انسان کو تاریخ مختلف تجربات سے گزارتی ہے. یہ پرسنل لیول پہ بھی ہے اور سوشل لیول پہ بھی، پوری سوسائٹی کے ساتھ ہسٹری میں ہوتا ہے، اور ہماری ذات میں بھی ہم کچھ تجربہ ہوتا ہے ہمیں. تو ان تجربات کو سمجھنے کے لیے یہ نہیں ہے کافی، دس از اے رانگ انڈرسٹینڈنگ کہ ایکسپیرئنس سے انسان سیکھتا ہے. ایکسپیرئنس سے انسان نہیں سیکھتا ہے، بلکہ ایکسپیرئنس کو سمجھنے کے لیے ایک تھیوری چاہیے، اور تھیوری آپ اپنی طرف سے بناتے ہیں. تو وہ تھیوری جو ہے وہ آپ کا اپنا، تو سمجھنے کے لیے کسی بھی چیز، کسی بھی سیٹ آف فیکٹس کو سمجھنے کے لیے یو نیڈ بوتھ تھیوری اینڈ فیکٹ، یو نیڈ دا سبجیکٹو اینڈ دی آبجیکٹو، ان دونوں کو مکس کرنا ضروری ہے. جیسے ایک آدمی ہے وہ بار بار امتحان دے کے فیل ہوتا ہے، تو اس کا تجربہ یہ اس کو سکھلا رہا ہے کہ میں امتحان دیتا ہوں تو میں فیل ہو جاتا ہوں. اب وہ اس تجربے سے اس میں وہ ایک تھیوری ڈالتا ہے. تھیوری یہ ڈالتا ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اس امتحان کو پاس کر سکوں، اور گیو اپ کر دیتا ہے. اور وہ تھیوری دوسری یہ بناتا ہے کہ میں نے اتنی محنت نہیں کی کہ میں پہلی بار کامیاب ہو سکوں، تو اب اپنی محنت کو ڈبل کر دیتا ہوں میں. تو یہ اس کی تھیوری، تو سیم تجربہ ہے، مگر اس کی تھیوری کے اعتبار سے اس کا رزلٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ نکل رہا ہے. اور یہ ہر جگہ ہے، یعنی کوئی بھی ایسا فیکٹ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا ایکسپیرئنس نہیں ہے جو کہ ایکسپیرئنس بذات خود بغیر کسی تھیوری کے آپ لوگوں کو اس سے کوئی نتیجے تک پہنچ سکیں. اور یہ بات یہ مجھے بہت دیر میں سمجھ میں آیا، کیونکہ مجھے یعنی وہ فلاسفی آف سائنس وہ ویسٹ نے پڑھائی تھی، اور مجھے یہی سمجھ میں آتا تھا کہ جب آپ کے پاس ڈیٹا آ گیا ہے تو بس یو نو ایوری تھنگ، تھیوری اس میں نہیں ہے کوئی. مگر ایکچولی اس ڈیٹا سے آپ کچھ اگر نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ اپنی ریگریشن میں بہت ساری تھیوریز ڈالتے ہیں، اور مگر اس بات کو چھپا دیا جاتا ہے، آپ سے سامنے نہیں لاتے، حالانکہ آپ کے سامنے دھوکہ دے رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے ہے، مگر کہ یہ ہے اسمپشنز آف دا ریگریشن ماڈل، مگر کوئی اس کا تذکرہ نہیں کرتا ہے کہ ان اسمپشنز کا مطلب کیا ہے اور اس میں کون کون سی تھیوریز امباڈیڈ ہیں. اگر وہ تھیوری ہم ڈفرینٹ کر دیں تو کیا فرق پڑے گا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں آتا. تو جب ہسٹوریکل ایکسپیرئنس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھیوری چاہیے، تو اب وہ تھیوری کی ایک اہمیت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اب اس تھیوری کے ذریعے سے ہم ایکسپیرئنس سمجھتے ہیں، اسی تھیوری کے بنیاد پہ ہم سیکھتے ہیں. ایکسپیرئنس بائی اٹ سیلف از ناٹ انف. وہی ایکسپیرئنس ہمیں یہ سکھلا سکتا ہے کہ تمہیں اور محنت کرنی ہے، وہی ایکسپیرئنس سکھلاتا ہے کہ تم ڈفر ہو، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اب جب ہم آگے جا کے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ آف ایکسپیرئنس پہ منحصر ہے، جو کہ تھیوری اور ایکسپیرئنس کے ساتھ ہے. تو جو بھی ہماری تھیوری ہوتی ہے وہ ایکچولی ہمارے ایکشنز کو افیکٹ کرتی ہے. چنانچہ اگر ہم پتہ چلانا چاہتے ہیں کہ 20th سینچری میں اکنامکس میں کیا ہوا، تو ہمیں کینزین تھیوری کو سمجھنا پڑے گا. اس لیے نہیں کہ وہ فالس ہے کہ ٹرو ہے، اس لیے کہ اس کو لوگوں نے استعمال کیا ٹو انڈرسٹینڈ دیئر ایکسپیرئنس اینڈ ٹو شیپ دا پالیسی ریسپانس. تو کینزین تھیوری ہیز ٹو بی انڈرسٹوڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہسٹری، کیونکہ تھیوری از آلسو پارٹ آف ہسٹری. تو جس طرح سے ایک طرف
ایک اسٹریم آف فیکٹس چلا آ رہا ہے، اسی طرح سے ایک اسٹریم آف تھیوریز چلی آ رہی ہیں جس میں ہیومنز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ایکسپیرینس، اور وہ تھیوری جنریٹ کرتے ہیں، اور اکثر وہ تھیوری غلط ہوتی ہے کیونکہ نیا ایکسپیرینس جب ہوتا ہے تو وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو لوگ اس میں غلط نتیجے نکال دیتے ہیں. مگر وہ غلط تھیوری بھی ہمیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کو ریجیکٹ کر دیں کیونکہ یہ تو غلط تھیوری تھی، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ تھیوری کو سمجھے بغیر ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہسٹری میں کیا ہوا، کیونکہ اس تھیوری کو استعمال کیا گیا ان آرڈر ٹو ایکٹ. تو یہ ایک بہت اہم انسائٹ ہے جو ناٹ اویلیبل ان ویسٹ. اب میں یہ بھی کہہ رہا ہوں مگر ایکچولی یعنی میں نے یہ نتیجے جو ہیں وہ اس سے نکالا ہے، مینیکس سے. ایکچولی میں اس جگہ پہ پہلے پہنچ گیا تھا مگر میں نے اس کو مینیکس کی طرف مینیکس نہیں، دوسرا ہے بندہ، گریٹ ٹرانسفارمیشن پولانی کی طرف منسوب کر دیا ہے تاکہ ایکسیپٹیبل ہو جائے. یعنی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں یعنی سارے ویسٹ کو ریجیکٹ کر رہا ہوں. دس از ناٹ ٹرو. میں ویسٹ کی صحیح تھیوریز جو تھوڑی سی ہیں ان کو استعمال کر رہا ہوں، اس کے پاس بہت اچھے اچھے آئیڈیاز ہیں، اس کو ہم ضرور استعمال کریں گے. غلط آئیڈیاز یعنی لوگ اتنے مرعوب ہیں، کہتے ہیں کہ ویسٹ سے انکار کرنا ہی کفر ہے. تو کوئی بات اگر آپ نے ویسٹ کے خلاف کی تو بس یہ تو ملا ہے. کیونکہ ویسٹ جو ہے کوئی بات غلط کر ہی نہیں سکتا ہے، تو اس لیے کوئی بھی اگر غلطی ہو تو پھر وہ اچھا. تو میں نے یہ لکھا ہے کہ problems with contemporary economic theory arise from fundamentally flawed methodology which is incapable of learning from real world experience. تو ہمیں یعنی اگر اکنامکس سیکھنی ہے تو ہمیں پوری میتھڈالوجی کو زیرو سے بدلنا ہوگا. ریگریشن تھیوری بھی نہیں رن کرنی ہوگی اور رومر کے ایکویشنز بھی نہیں پڑھنے ہوں گے. ہمیں اپنے دماغ کھول کر نئے سرے سے، ہم اب آنکھیں والے لوگ ہیں وہ اندھوں والی چیزیں نہیں کریں گے. تو اب فنڈامنٹل فلا کا پروف کیا ہے؟ دیکھیں وہی مسائل جو کینز کے زمانے میں بحث ہو رہے تھے وہی مسائل آج پھر سے بحث ہو رہے ہیں. بھائی اگر کوئی لرننگ فرام ایکسپیرینس ہوتی تو ہم وہاں اسی مقام پہ نہیں پہنچے ہوتے جہاں وہی بات جو کینز نے کہی تھی کہ انوالنٹری امپلائمنٹ ہوتا ہے، آج اسی پہ بحث چل رہی ہے. لوکس کہتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اور دوسرا کہتے ہیں نہیں ہوتا ہے. تو آبویسلی یعنی چونکہ یہ ایکزیومیٹک ڈیڈکٹیو ہے، ایکزیومیٹک ڈیڈکٹیو وہی بات جو میں نے ابن الحسم کی بات کہ وہ بحث جو ہے وہ کہ آنکھ سے نکلتی ہے روشنی کی، اس سے نکلتی ہے، اس پہ صدیوں بحث چلتی رہی کیونکہ دونوں سائڈ ایکزیومیٹک تھے، کوئی مشاہدے پہ جاتا نہیں تھا. اسی طرح سے آج اکانومسٹ جو ہیں وہ پوسٹ ریئل دنیا میں رہتے ہیں، ریئل ورلڈ سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے وہ دنیا کی تجربات سے سیکھنے کے قابل نہیں ہیں. چنانچہ وہ وہی بحثیں جو ایک صدی پہلے ہو رہی تھی آج پھر سے ہو رہی ہیں. تو اب یہ کیسے ہوا؟ اب اس میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی یہ تو L2 لیسن ہے، یہ اس کی میں نے پوری تفصیل بتلا دی، اس لیے اب اس پوائنٹ کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیسے ہم یاد کریں. کیونکہ اصل میں بات یہ اتنی حیرت انگیز ہے کہ آدمی کہے کہ یہ پورا کچرا ہے ویسٹرن اکنامک، تو آدمی کہتا ہے کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو میں نے اسی لیے پوری ہسٹری اور تفصیل بتلائی تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی جو ہے اتنے بڑے پیمانے پر گاربیج قبول کرے. تھیوریز انٹریکٹ ود ہسٹری، یہ میں نے بتلا دیا. اب یہ لیسن 3 جو ہے یہ بیسیکلی ایک جائزہ ہے کہ کینزین تھیوریز کا تاریخ پہ کیا امپیکٹ ہوا. تو بیسیکلی کینز کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں یہ ہے کہ گریٹ ڈپریشن کے بعد یہ بیسیکلی دنیا جو ہے یعنی کیپٹلسٹ دنیا میں ایک سرمایہ دار ہوتا ہے کیپٹلسٹ، اور ایک لیبرر ہوتا ہے، ان دونوں کی لڑائی ہے. ہمارے یہاں بھی لوگ اس تھیوری کو اپلائی کرنے چاہتے ہیں. تو ایک کمیونسٹ آیا تھا میرے پاس اور اس نے کہا تھا کہ پاکستان میں سرمایہ دار اور لیبررز، میں نے کہا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ سرمایہ دار اور لیبررز کی لڑائی ہی ہو؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپس میں مل کے کام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ
بھائی چارہ ہو، تو وہ سوچنے لگ گیا. تو ایکچولی جاپان میں انہوں نے جو ماڈل بنایا وہ یہی تھا کہ کارپوریشنز میں وار لائک فیملیز، ہر انسان کی جو بھی ضروریات ہیں وہ کارپوریشن فلفل کرے گا، اور جو بچوں کی تعلیم ہے، صحت کا مسئلہ ہے، سارے یعنی ہم لوگ تمہارے ذمہ دار ہیں، باقی ساری ضرورت کی، باقی ہے کہ تم اپنی ساری جان لگا کے محنت تندہی سے ہمارا کام کرو. تو یہ ایک اور ماڈل ہے جس میں، تو یہ کوئی یعنی نیسیسری چیز نہیں ہے. تو اینی وے لیبرز اور اس کی لڑائی رہی. گریٹ ڈپریشن میں جو ہے وہ لیبررز کے ساتھ بہت ظلم ہوا، اور اس زمانے میں یہ کینز نے بیسیکلی یہ تھیوری بنائی کہ گورنمنٹ کو انٹروین کرنا چاہیے، ورنہ جو لبرل اکانومسٹ ہیں اس زمانے میں بھی، ہائیک تھا اور اس کا پٹھو ملٹن فریڈمین، یہ لوگ یہی کہتے رہے کہ فری مارکیٹ ہونا چاہیے، اور اگر لیبررز بھوکا مر رہے ہیں تو مرنے دو ان کو، کوئی ان کو اگر تم ان کو بچانے کی کوشش کرو تو ان کو اور نقصان ہوگا. ہاں بالکل، لا آف دا جنگل. تو مگر بات کینز کی چل گئی اور گورنمنٹ نے انٹروین کر دیا، اور لوگوں نے کہتے ہیں کہ کینز نے کیپٹلزم کو سیو کر دیا، کیونکہ اگر وہ لبرل اکانومسٹ کی بات پہ چلتے رہتے تو موسٹ لائکلی لیبر ریولوشن ہو جاتا، اور ہوئے یہاں پہ، مگر کیونکہ گورنمنٹ نے مدد کرنے کی کوشش کی تو وہ لوگ تسلی پکڑ گئے، اور پھر وہ جو ہے وہ تو اب جب کہ یعنی 1980s میں بیسیکلی کینزین اکنامکس ڈسکریڈٹ ہو گئی، اس کے اوپر ایک بہت بڑا اٹیک ہوا شکاگو اسکول کی طرف سے. ملٹن فریڈمین اس کا لیڈر تھا، اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو اسٹیگفلیشن ہوا یہ کینزین تھیوری کے خلاف ہے. کینز کہتا ہے کہ اگر ان امپلائمنٹ ہے تو پھر آپ انفلیشن نہیں ہو سکتا، انفلیشن ہے تو ان امپلائمنٹ نہیں ہو سکتا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایک دھوکے بازی کا یعنی کینز کا غلط اٹیک تھا، کیونکہ جو انفلیشن تھا وہ آئل پرائس کی وجہ سے ہوا تھا، اسی کو کہتے ہیں کاسٹ پش انفلیشن. تو کینز جو ہے وہ ڈیمانڈ پل انفلیشن کی بات کر رہا تھا، اس نے کاسٹ پش کی کہیں بات نہیں کی تھی. انہوں نے یہ دھوکہ بازی سے کینزین تھیوری کو ڈسکریڈٹ کر دیا، حالانکہ وہ ایکچولی اٹ واز ناٹ اگینسٹ کینزین تھیوری، مگر ان کا اپنے مقاصد تھے، وہ کیپٹلسٹ کو لانا چاہتے تھے آگے، اور اس بات میں وہ سکسیڈ کر گئے. یہ بھی میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ وہ جو فری مارکیٹ والے تھے نا ان کو سپورٹ کیا جاتا تھا کہ آپ تھیوری بتائیں اور ہم آپ کو سپورٹ کر کے فری مارکیٹ چلائیں. ہاں بالکل بالکل. یہ میں آپ کو ایک گراف دکھلاتا ہوں. یہ کینزین تھیوری کے دنیا پہ اثرات کا گراف ہے، بہت زبردست. یہ گراف میں ٹاپ لائن میں جو بلو لائن ہے وہ ٹاپ 0.1% کی ایسٹس ہیں، اور جو ڈارک بلو ہے، جو لائٹ بلو ہے وہ باٹم 90% کی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ 1920s میں یعنی 29 میں 29 کو رورنگ 20s کہا جاتا ہے. 20s 1920 سے 30 تک آپ دیکھیں گے کہ لائٹ بلو لائن جو ہے وہ بہت ہیوی اسٹیپ رائز ہے، اور ڈارک بلو لائن اسٹیپ ڈکلائن ہے. یہ آپ کا پیریڈ اپ ٹو دا گریٹ ڈپریشن ہے. رورنگ 20s میں یہی ہوا کہ فائنانس کو کھلی چھٹی مل گئی، اور فائنانس کو جب چھٹی ملتی ہے تو امیر لوگ اور امیر ہو جاتے ہیں، اور چنانچہ ایسا ہی ہوا. پھر گریٹ ڈپریشن آیا تو اس کے بعد پھر لاز بن گئیں کہ بینکس کو اوپر پابندیاں لگ گئیں، اور بہت سارا ریلیف آپریشن شروع ہوئے جس میں غریبوں کی بہت سارے یعنی مدد کی گئی مجبوراً. تو اس کا کیا اثر ہوا، اور پھر کینزین تھیوریز آ گئیں جس کی وجہ سے یعنی لیبر مارکیٹ کو سپورٹ کیا گیا. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ جو ڈارک بلو لائن ہے جو باٹم 90% یہ اوپر چڑھنے لگ گئی، اور کافی اوپر چلی گئی، 1980 تک اوپر چڑھ رہی ہے، بلکہ 1985 تک ٹاپ پہنچتی ہے. اور ٹاپ 0.1% کا جو شیئر ہے وہ نیچے جانے لگا، حتیٰ کہ 1977 وہ باٹم پہ پہنچ گیا.
تو اب ان لوگوں کو یہ بات قابل برداشت نہیں تھی کہ ہمارے پیسے جو ہیں وہ غریبوں کے پاس جا رہے ہیں. تو پھر انہوں نے پلان کیا, اور پلاننگ جو ہے وہ بہت پہلے سے شروع ہوئی. ملٹن فریڈمن وغیرہ یعنی یہ 60s 50s میں بھی پلان کر رہے تھے کہ ابھی ہماری بات, بہت یہ لوگ صبر والے ہیں, انہوں نے یعنی لکھا ہوا ہے کہ ابھی کوئی ہماری بات نہیں سنے گا, مگر ہم لوگ اپنا پلان تیار رکھیں, اور جب ایک کرائسس آئے گی تب ہم اس کو لوگوں کو موقع کی تلاش میں رہے. تو پھر وہی آئل کرائسس کو انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا. اس کے بعد پھر ریگن تھیچر آئے, انہوں نے ریولوشنائز کر دیا. اس کے اثرات ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بلو لائن جو ہے وہ پھر سے اوپر چڑھنا شروع ہوئی, اور جو ڈارک بلو لائن ہے وہ نیچے گرنا شروع ہوئی, حتیٰ کہ 2010 میں یہ دونوں برابر ہو گئے, اب کراس کر گئے ہیں. اب جو ہے وہ باٹم 90% جو ہے وہ اور نیچے ہے, اور ٹاپ 0.1% کا پاس ان سے زیادہ ہے. تو یہ ہے اکنامک تھیوری. یہاں پہ آپ کو کینز کی تھیوری نظر آ رہی ہے, 80s تک چلی, اس کے بعد پھر شکاگو اسکول 80s کے بعد آ گیا, تو اس کا یہ اثر ہے. تو اسی لیے ہم کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ ایکویشنز پڑھتا رہے گا تو اس کو کیا پتہ چلے گا کہ اکنامکس کیا چیز کا نام ہے. تو میرے خیال میں یہاں پہ اس بات کو ختم کرتا ہوں. ابھی یہ امپیکٹ آف کینز ہے. یہ انٹینگلمنٹ کا جو لیکچر ہے یہ اصل میں الگ سے ایک پورا لیکچر ہے جو دیکھنے کا ہے. اس میں یہ ہے تو چھوٹا سا. اس کے بعد جو اصل چیز ہے اس میں وہ نیچے جو یوٹیوب کا 45 منٹ لیکچر ہے, اس میں 3 اصول ہیں میتھڈالوجی کے جو کرنٹ اکانومیٹرکس اس کا بالکل اپوزٹ اصول مانتی ہے, اور ہم اس کے اپوزٹ چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے صحیح میتھڈالوجی. تو اس کو پڑھنے سے پھر یہ اصول سمجھ میں آئیں گے جس کی بنیاد پہ میں اب کینز کو اسٹڈی کرنے جا رہا ہوں. تو میرے خیال میں یہاں پہ ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں.